اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجہل لعنت اللہ علی القاذبین۔ گھر سے مباہلہ کے لیے پنجتن چلے، کچھ پھول تھے جو بن کے وقار چمن چلے، اس قافلے کی جیت پر کیوں نہ یقین ہو جس قافلے کی پشت پر خیبر شکن چلے۔ تمام عاشقان اہل بیت کو عید مبالہ بہت بہت مبارک۔ مبالہ حق اور صداقت اور سچائی کا دن ہے، پیغمبر اسلام کی حقانیت اور مولا متقیان کی امامت کی تصدیق کا دن ہے، ختمیہ مرتبت کے حقیقی آل کے تعارف اور تعظیم کا دن ہے۔ واقعہ مبالہ آغاز اسلام میں نجران وہ واحد علاقہ تھا جہاں پر عیسائی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حکومتی مراکز اور مذہبی رہنمائی کو اسلام کی دعوت دی، ان کو خط لکھے، تو ایک خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو لکھا۔ جب یہ خط نجران کے عیسائیوں تک پہنچا تو نجران کے عیسائیوں کا رہنما پاپ اس نے جب خط پڑھا تو اس نے اپنے تمام مذہبی اور غیر مذہبی شخصیات کو دعوت دی اور ان سے مشورہ طلب کیا، تو ان میں سے ایک عقل مند اور دانا شخص تھا جس کا تاریخ میں نام شرجیل ملتا ہے۔ شرجیل نے کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے بارہا یہ سنا ہے کہ ایک دن منصب نبوت حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نکل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں منتقل ہو جائے گا، اور اس میں بعید نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ہو۔ تو ہم کچھ لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگ اس پیغمبر کی حقانیت کی تحقیق کر سکیں۔ سب کو شرجیل کا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ انہوں نے 7 افراد پر مشتمل ایک قافلہ تشکیل دیا، جس قافلے کی سربراہی ابو حارثہ بن علقمہ نے کی۔ وہ قافلہ کچھ اس انداز سے چلا، انہوں نے فاخرانہ لباس زیب تن فرمائے اور وہ قافلہ مدینے پہنچا۔ مدینے چلتا چلتا وہ قافلہ مسجد نبوی میں پہنچا۔ جب وہ قافلہ مسجد نبوی میں پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قافلے کو دیکھا، انہوں نے فاخرانہ لباس زیب تن فرمائے ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس حال میں ملاقات نہیں کریں گے، تو انہوں نے سادے لباس پہنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کافی بحث و مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹے رہے۔ جب دین پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت، جس کو آیت مبالہ کہتے ہیں، یہ نازل فرمائی، اے پیغمبر، علم آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دو
کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، اور تم اپنی نفسوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی نفسوں کو بلاتے ہیں، پھر جو جھوٹ ہوگا اس پہ لعنت کریں گے، اور خداوند تعالیٰ کی اس پہ لعنت ہوگی اور نفرین ہوگی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک دن مقرر کیا گیا موبائلے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح چلے کچھ اس انداز سے موبائلہ کے لیے، پورے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ کل عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوگا۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش تھی کہ اس مباہلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شریک ہوں، لیکن صبح کا کچھ انداز کچھ اور تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر گئے، وہاں پہ امام حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑی، امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا، آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، پیچھے فاطمہ زہرا چلی، اس کے پیچھے حضرت علیہ السلام چلے۔ جب عیسائیوں نے اس انداز دیکھا تو ان کے ایک پادری نے کہا کہ میں ایسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان ہستیوں نے بد دعا کر دی تو پوری عیسائیت تباہ ہو جائے گی۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں اگر پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، لہذا انہوں نے المختصر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی عالم اسلام کو مشکل ہوئی تو اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے وہ مشکل حل ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا کہ جب بھی عالم اسلام کو مشکل ہو تو لوگوں اہل بیت کا در کبھی نہ چھوڑنا، یہی آپ کی مشکل کو آسان فرمائیں گے۔ دعائے خداوند تعالی ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔